بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ کوئی سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ مرد بھی پڑھیں گی اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گی، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، یہ سب باتیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 رکعت سنت موقدہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گی۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم آجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں۔ ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھی جائیں گی اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے اور اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے۔ اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے میں نہیں پڑھنی۔ اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت
رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا کہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گی۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں۔ خیر القرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا صحابہ اکرام کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ صحابہ حضرات مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورتوں کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔